بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں، آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جو پینڈورا باکس کھولا تھا اس کو مزید کھول کر رکھ دیا ہے ان کے سیکٹری وقار احمد نے۔ وقار احمد کو فارغ کر دیا گیا ہے ان کی خدمات سے، اور ان کی جو خدمات ہیں واپس کر دی گئی ہیں۔ ایوان صدر نے کہا ہے کہ ان کی خدمات ایوان صدر کو نہیں چاہیے۔ وقار احمد صاحب نے کہا ہے کہ جن بلوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے وہ بلز تو ان کے آفس میں ان کو موصول ہی نہیں ہوئے۔ خیر، اس سارے معاملے سے ہٹ کر ہم بات کرنے والے ہیں پرویز خٹک کے اس جلسے کے حوالے سے۔ بیچارے نے ایک جلسہ کیا کر دیا کہ ابھی تک تبصروں کا سلسلہ جو ہے وہ رک نہیں رہا۔ ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ یہ ایک فلاپ شو تھا پرویز خٹک کی نئی سیاسی جماعت کا، لیکن ان کے حامی کہتے ہیں، ان کے ترجمان کہتے ہیں کہ اس میں 40 سے لے کر 50,000 تک لوگوں نے شرکت کی۔ نہ تو اس جلسے میں 5,000 لوگ شریک ہوئے اور نہ اس جلسے میں 50,000 لوگ شریک ہوئے۔ جو بھی یہ جلسہ تھا مناسب جلسہ تھا، بڑا جلسہ تھا۔ میں خود یہ جلسہ اٹینڈ کر کے آیا ہوں، اور میں نے اس کے بعد دیکھا کہ جن صحافیوں نے اور یا جن مبصرین نے اس جلسے کے اوپر تبصرے کیے، ان لوگوں کے تبصرے الگ تھے جو اس جلسے کو دیکھ نہیں سکے، وہاں جا نہیں سکے، کور نہیں کر سکے، اور ان لوگوں کے تبصرے الگ تھے جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے اس جلسے کا حال دیکھا۔ شروع جو لانچنگ ہوئی اس سیاسی جماعت کی، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کی، تو بڑا یہ شرماتی رہی، میڈیا سے شرماتی رہی۔ بار بار میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ میڈیا کو قریب نہیں جانے دیا گیا لانچنگ کے وقت۔ اور جب اس پارٹی کے صوبائی سیکریٹریٹ کا پشاور کے یونیورسٹی ٹاؤن میں افتتاح کیا گیا، تب بھی میڈیا کو کانوں کار خبر نہ ہو سکی، اور ایک ویڈیو جاری کر کے بتا دیا گیا کہ جی یہ ہمارا سیکریٹریٹ ہوگا جہاں پر آج تک میڈیا کے حوالے سے کوئی سرگرمی نہیں ہوئی، اور یہ جی ہمارا پرچم ہوگا۔ وہ پرچم بھی ہم خود جلسے میں دیکھ کے آئے۔ ایک مناسب جلسہ تھا، ایک بڑا جلسہ تھا نوشیرہ کی حد تک اگر بات کی جائے، اور اس میں یہ بھی تھا، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لوگ تو وہاں پہ شریک تھے۔ وہاں پہ کچھ نوجوانوں سے ہماری بات ہوئی، کچھ نوجوان ایسے بھی تھے کہ جن کو میں نے کہا کہ جی اپنے تاثرات آپ ہمارے کیمرے میں ریکارڈ کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی وجہ سے مجبور ہو کر پرویز خٹک کے جلسے میں آئے ہیں۔ بھئی آپ کی کیا مجبوری تھی؟ مجبوری یہ تھی کہ جی فلاں بندے نے ہمارے علاقے میں بہت زیادہ کام کیا ہے، بہت زیادہ ترقیاتی کام ہوئے ہیں، اور فلاں بندے نے جو ہمارے علاقے میں یہ ترقیاتی کام کیے ہیں تو یہ ذریعہ بنے ہیں پرویز خٹک۔ اب پرویز خٹک نے چونکہ نوشیرہ کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کام کیے ہیں، وہاں پہ سڑکیں بنائی ہیں، وہاں پہ پل بنائے ہیں، خصوصاً سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بڑا کام کیا ہے۔ جو سیلاب سے متاثرہ عموماً ہو جاتے تھے علاقے، وہ وہاں پہ حفاظتی پشتے بنائے، بہت سارے لوگوں کو روزگار دیا۔ تو یہ سارے لوگ ان کاموں کی وجہ سے مجبور ہوئے اور اس جلسے میں انہوں نے شرکت کی۔ یہ ایک حقیقت بتا رہا ہوں۔ کیمرے کے سامنے کرنے سے انکار کر دیا، واضح طور پر کہا کہ جلسے میں آئے ہیں پرویز خٹک کے، لیکن ووٹ ہے عمران خان کا۔ تو اس قسم کے لوگ بھی اس جلسے میں شریک تھے، لیکن ایسے بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ اگر تحریک انصاف کو یہاں پر کامیابی ملی خیبر پختونخوا کے اندر تو وہ پرویز خٹک کی وجہ سے ملی۔ اب پرویز خٹک بیچارے نے ایک جلسہ کیا، اپنے علاقے میں کیا، نوشیرہ کے بالکل دل میں کیا، یعنی نوشیرہ بازار سے بالکل متصل ایک خالی پلاٹ تھا، وہاں پر یہ جلسہ کیا۔ چونکہ رات کے وقت چھوٹا سا جلسہ بھی بڑا دکھائی دیتا ہے، تو یہ سکرینز پر جو نظر آنے والا جلسہ ہے یہ مناسب ایک شو تھا۔ ایک پاور شو اس کو تو نہیں کہہ سکتے، بہت بڑا جلسہ تو نہیں تھا جس طرح عمران خان صاحب کے جلسے ہوتے ہیں، لیکن انتظامات عمران خان والے جلسے سے کم بھی نہیں تھے۔ جس طریقے سے ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا گیا تھا لوگوں کو لانے کے لیے، جس طریقے سے وہاں پر لائٹنگ کا انتظام کیا گیا تھا، جس طریقے سے سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا تھا، اور جلسے کے شرکاء کی دلچسپی کے لیے وہاں پر لاکھوں روپے کی جو آتش بازی کا اہتمام کیا گیا تھا، وہ ایک یونیک چیز تھی، بڑا شاندار۔ اور اسی طرح کا ڈی جے کا بندوبست کیا گیا تھا، وقفے وقفے سے موسیقی چلتی رہی۔ پرویز خٹک کے لیے، محمود خان کے لیے جو ایک انہوں نے گانا بنایا ہے، گیت بنایا ہے، وہ بار بار چلتا رہا، اور پرویز خٹک نہ چاہتے ہوئے بار بار ڈی جے کو منع بھی کرتے رہے کہ میوزک نہ چلائیں، لیکن بار بار میوزک چلتا رہا۔ اچھا، مزے کی بات اس جلسے میں یہ بھی سامنے آئی کہ اسکرین کے اوپر، بڑی اسکرین کے اوپر متعدد مرتبہ عمران خان صاحب کو دکھایا گیا۔ پرویز خٹک صاحب کے جلسے میں عمران خان صاحب کو دکھایا گیا، اور جب بھی اسکرین پر عمران خان صاحب نمودار ہوتے تو ایک شور سا اٹھ جاتا مجمع میں سے۔
جیسے لوگوں کا خیال تھا کہ جی اچھا بہت سارے لوگ اس خیال سے بھی آئے تھے کہ یہ شاید وہی تحریک انصاف ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو، دیہی علاقوں کے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا چل رہا ہے۔ پرویز خٹک کے بارے میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ شروع میں وہ لوگوں کو یہی بتاتے رہے اور اپنی طرف مائل کرتے رہے کہ جی ہم عمران خان کا ووٹ بینک جو ہے وہ انٹیکٹ رکھنے کے لیے، وہ بچانے کے لیے ایک نیا گروپ یا ایک نئی پارٹی بنا رہے ہیں۔ اور ابھی تک یہ تاثر قائم ہے کہ محمود خان اور پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ ایک ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں اور تحریک انصاف کا ووٹ بینک جو ہے وہ یا تو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کو ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک نیا جو امتحان ہے وہ پرویز خٹک کا شروع ہوا جاتا ہے۔ اس امتحان میں میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ پاس ہوئے ہیں، کیونکہ ایک مناسب جلسہ انہوں نے کیا ہے، بڑا جلسہ انہوں نے کیا ہے، اپنے حلقہ نیابت کے اندر کیا ہے۔ چونکہ یہ ان کا حلقہ نیابت ہے، چونکہ یہاں پر انہوں نے کام کیے ہیں تو یہ جلسہ بڑا ہونا تھا۔ لیکن اگلا امتحان ان کا یہ ہے کہ جب وہ نوشہرہ سے باہر جلسے کریں گے تو کیا اسی قسم کا کراؤڈ جمع کر پائیں گے؟ کیا جب وہ ہزارہ میں، جیسے انہوں نے کہا کہ اگلا پڑاؤ ان کا ہزارہ میں ہے، ہزارہ میں وہ جلسے کریں گے، تو کیا ان کے ساتھ ہزارہ سے ایسی شخصیات شامل ہوئی ہیں کہ وہ اتنے بڑے بڑے جلسوں کا انتظام کر سکیں؟ اور اس کے بعد پھر انہوں نے مالاکنڈا ڈویژن بھی جانا ہے، انہوں نے جنوبی اضلاع بھی جانا ہے، انہوں نے پشاور میں بھی جلسہ کرنا ہے، کیونکہ پشاور سے بھی سابق ایم پی اے، سابق ایم این ایز جو ہیں ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ اب بڑا امتحان صرف جلسہ نہیں ہے، بڑا امتحان ان کا الیکشن بھی ہے۔ الیکشن میں جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ ابھی دائیں بائیں آگے پیچھے نظر آتے ہیں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ لیا تھا عمران خان کے نام پر۔ اب عمران خان کا نام اگر ساتھ میں نہیں ہوگا، اگر تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بیٹ ساتھ میں نہیں ہوگا، کسی اور نشان سے یہ انتخاب لڑیں گے، تو کیا ان کو اسی طریقے کی پذیرائی مل سکے گی جس طریقے کی پذیرائی ان کو انتخابی نشان بیٹ کے تحت ملتی رہی ہے، عمران خان کے نام کے ذریعے ملتی رہی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اور جس طریقے سے عمران خان کے حوالے سے انہوں نے بات کی، پرویز خٹک صاحب نے، ساری تقریر ان کی عمران خان کے خلاف تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی جب انہوں نے ایک نئی پارٹی بنائی تو تحریک انصاف کے بچوں نے بڑی بدتمیزی کی اور ان کو ان کے لیڈر نے سکھایا نہیں، تہذیب نہیں سکھائی، گالم گلوچ سکھایا، اور وہ لیڈر نہیں ہوتا جو اپنے کارکنوں کی تربیت نہ کر سکے۔ تو اس سلسلے میں اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پرویز خٹک صاحب اپنی سیاسی جماعت کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ان کے لیے آپشنز کھلے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں، انتخابی اتحاد کی طرف ان کا اشارہ تھا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے۔ اب کون سی سیاسی جماعت کہ جو پرویز خٹک صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوگی، اور پرویز خٹک صاحب کی پارٹی کے حوالے سے جو تاثر ہے کہ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، تو اگر سیاسی اتحاد ہوگا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، تو جس بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوگی تو اس کے حوالے سے بھی یہ تاثر ہوگا کہ اس کی پشت پر اسٹیبلشمنٹ کری ہے۔ اب تک جتنے بھی انتظامات کیے گئے ہیں، جو لانچنگ سے لے کر اب تک، اور اس جلسے میں بھی شاید ہو کہ کسی بڑے سپورٹ کے بغیر یہ جلسہ ممکن نہیں تھا، اور وہاں پر اگر پیسے لا کر لوگوں کو لایا گیا، اگر ان کو عمران خان کے نام پر دھوکہ دے کر لایا گیا، کسی بھی طریقے سے لایا گیا، لیکن وہ لوگوں کو لانے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے وہاں پر جلسہ کیا، مناسب جلسہ کیا۔ اب بڑے انتظامات، بڑے جو امتحانات ہیں پرویز خٹک اور محمود خان کے لیے، وہ آگے آئیں گے۔ اور جس طریقے سے کچھ انٹرویوز میں تو بات کی پرویز خٹک نے، محمود خان ابھی تک شرما رہے ہیں، محمود خان ابھی تک میڈیا کا سامنا نہیں کر رہے، محمود خان کے پاس شاید میڈیا کے سوالوں کا جواب نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان تک رسائی جو ہے وہ بہت مشکل ہو رہی ہے۔ اب اگر ایک سابق وزیر نئی سیاسی جماعت میں شامل ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کا میڈیا کے ساتھ انٹریکشن بڑھے، لوگوں کے اور میڈیا کے ذہن میں جو سوالات ہیں اس حوالے سے وہ جوابات سامنے آئیں، لوگوں کو کلیئرنس ہوں، لوگ کلیئر ہوں، اور لوگ اس حوالے سے جو ہے اس حوالے سے کلیئر ہوں کہ کیوں انہوں نے راستے جدا کیے عمران خان سے۔ اب تحریک انصاف کے جو کارکنوں کے اندر غم و غصہ ہے اس حوالے سے کہ جی بے وفائی کی پرویز خٹک نے، محمود خان نے، ضیاء اللہ بنگش نے، سابق ایم این ایز نے، ایم پی ایز نے، تو اب یہ رد عمل جو ہے وہ باقی شہروں میں دیکھا جائے گا۔ ادھر بھی خدشہ تھا کہ تحریک انصاف کے کارکن گڑبڑ کریں گے، وہ تو نہیں ہوا، لیکن
دوسرے شہروں میں یہ ضرور خدشہ ہے کہ کوئی مظاہرہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مظاہرہ ہو سکتا ہے پرویز خٹک کے جلسے میں کہ جس کا پھر لگایا جائے گا الزام تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر۔ تو یہ پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے مختصراً بات ہم نگران کابینہ کے حوالے سے بھی کریں کہ تیسرا چوتھا دن ہے، نئی نگران کابینہ خیبر پختونخوا میں آئی ہے، لیکن اندر خانے کھینچا تانی ہو رہی ہے، مجھے جی وہ محکمہ چاہیے، مجھے جی وہ محکمہ چاہیے، محکمے قلم دان جو ہے اس پر لڑائی چل رہی ہے۔ کس ماہر کو کون سا محکمہ ملتا ہے یہ اب دیکھنے والی چیز ہوگی۔ گورنر خیبر پختونخوا کی تبدیلی کی باتیں ابھی تک ہیں، وزیر اعلیٰ پختونخوا کی تبدیلی کی باتیں ابھی تک چل رہی ہیں، چیف سیکرٹری کے تبادلے کی بات ہو رہی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تینوں میں سے پہلے کون جائے گا۔ بہت شکریہ۔